اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین، ہماری گفتگو خطبہ شعبانیہ کے سلسلے میں چل رہی ہے۔ ہم اب تک گفتگو کر چکے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو عظمت روزے دار کی بتائی ہے کہ اس میں روزے دار جب ان شرائط کے ساتھ کہ جو شریعت میں ذکر کیے گئے ہیں روزے کو رکھے تو اب اس کا سانس لینا بھی عبادت ہے، اس کا سونا بھی عبادت ہے، اس کی دعا بھی مستجاب ہوتی ہے، اس کے اعمال بھی مستجاب ہوتے ہیں۔ اب اسی سلسلے میں اسی بات کو واضح کرنے کے لیے ایک اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ مثلا انسان مغرور نہ ہو جائے۔ دیکھیے گا، ہر وقت ہمارے ان عبادت کے برباد ہونے کے خطرے لگے رہتے ہیں۔ بعد میں انشاءاللہ خطبہ شعبانیہ پہ پلٹتے ہیں، پہلے اس سے ایک یہ حدیث آپ کی بارگاہ میں دیکھیے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، من قال سبحان اللہ غرس اللہ منہا شجرۃ فی الجنہ، کا جو انسان ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے، اللہ اس کے لیے کیا، اس کے سبحان اللہ کہنے کے عوض سے جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگاتا ہے۔ ومن کان الحمدللہ، اور جو الحمدللہ کہتا ہے، غرس اللہ لہ منہا شجرۃ فی الجنہ، اور اس کے الحمدللہ کہنے پر بھی جنت میں ایک درخت لگایا جاتا ہے۔ ومن قال لا الہ الا اللہ غرس اللہ لہ منہا شجرۃ فی الجنہ، کہا کہ جو انسان لا الہ الا اللہ کہے تو اس کے عوض بھی جنت میں ایک درخت اس کے لیے لگایا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول جب اس حدیث کو بیان کر رہے تھے، اس گفتگو کو کر رہے تھے، تو فقام رجل من قریش سے ایک انسان کھڑا ہوا، ایک آدمی کھڑا ہوا۔ اس نے کیا کہا، یا رسول اللہ انا شجرنا فی الجنت لکثیر، کہا اللہ کے رسول پھر تو ہمارے جنت میں بہت زیادہ درخت بن گئے۔ کہا ہم نے جیسے کہا سبحان اللہ ایک درخت لگا، ہم نے کہا الحمدللہ ایک درخت لگا، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ جنت میں ایک درخت لگا۔ تو یہ ہر وقت ہم عبادت کا جاتے، بعض عبادتوں میں اللہ اکبر کہنے پہ بھی ہے، لیکن تسبیح میں دو کلمے تو ہم ہر وقت صبح شام جو ہم جو اپنی تسبیح میں ذکر کرتے ہیں، مثلا سبحان اللہ 33 مرتبہ کرتے ہیں تو وہ الحمدللہ 33 مرتبہ کرتے ہیں۔ تو یہ ہر نماز کے بعد مثلا ہمارے 66 یعنی 66 درخت تو خالی اسی کی وجہ سے ہر تسبیح، اگر وہ بھی روایت جو مختلف جگہ، چونکہ کئی طریقے سے روایت آئی، کہیں پر اللہ اکبر کہنے پر بھی ہے، صرف ہم اسی کو مان لیں اسی روایت کی بنیاد پر، تو ہر تسبیح جو ہم 5 مرتبہ پڑھتے ہیں تو ہر تسبیح ہمیں 66 درخت جو ہے ہمارے نام کے جنت میں لگاتی ہے، اور اگر ہم لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں تو اس کے بدلے میں بھی درخت لگتا ہے۔ تو یہ حقیقت ہے، اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بات ہو ہی نہیں سکتی، اور لگ رہی ہے، اور اس وقت یہ عرب کہہ رہا ہے کہ تو اللہ کے رسول پھر ہمارے جنت میں بہت زیادہ درخت لگ گئے ہوں گے، یعنی اس سادے لفظ میں کہوں تو بہت زمین ہمارے نام جنت میں ہو گئی ہوگی، چونکہ آج دنیا میں انسان پراپرٹی کے لالچ میں، اپنے کاروبار بڑھانے کے لالچ میں نہ جانے کیا سے کیا کر رہا ہے۔ تو یہ فری میں پروردگار آپ کو جنت میں پلاٹ کٹ رہے ہیں، آپ کے وہاں کھیت کٹ رہے ہیں جو آپ یہ اللہ اکبر سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، تو کتنی زمین آپ کی وہاں مثلا صبح شام جو آپ ذکر کرتے ہیں کتنی زمین ہو جاتی ہے۔ تو یہی سوال اس نے کیا، تو اللہ کے رسول ہمارے بہت زیادہ ہو گئے، حقیقت میں ہو جاتی ہے، لیکن اب جو اللہ کے رسول نے بعد میں بتایا ہے وہ چیز اس سے زیادہ مہم ہے کہ ہمارے لیے جنت میں درخت لگے۔ اب اللہ کے رسول نے کیا کہا، قال نعم، تم صحیح کہہ رہے ہو کہ جنت میں تمہارے نام کے بہت زیادہ درخت لگ گئے ہیں، لیکن ایاکم، کہا تم اس بات سے ڈرو، اس بات سے بچو، ان ترسلوا نعرانا فتحرقها، کہ اس بات سے ڈرو کہ تم کہیں جہنم وہاں آگ تو نہیں بھیج رہے ہو کہ وہ تمہارے سارے باغ کو، سارے درختوں کو جلا کر راکھ اور خاک کر دے، تمہارے گھاٹے، تمہارے حصے میں کچھ بھی باقی نہ رہے۔ تو اس آگ کو بھیجنے سے ڈرو اور بچو۔ اور ذالک ان اللہ تعالی یقول، اس لیے کہ پروردگار نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ یعنی یہ کیا مطلب ہے، یعنی کہ جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول نے کی ہے اس پر عمل کرتے چلے جاؤ، اور جس سے روکا ہے ان سے بچتے چلے جاؤ، تو آپ کے اعمال سالم رہیں گے۔ اگر ان کی اطاعت نہیں کرو گے، ان کی مخالفت کرو گے، تو سب کے سب اعمال آپ کے باطل ہو جائیں گے، خالی ہو جائیں گے۔ تو اس مہینے کے اندر جہاں اللہ عبادتوں کا اتنا ثواب دیتا ہے، تو وہاں اگر پروردگار جہاں
پھر عذاب بھی ایسا ہی سخت دے گا، ایسی ہی مشکلات میں گرفتار کرے گا۔ تو انشاءاللہ آج جو ہمارا موضوع گفتگو رہے گا اسی چیز کی طرف رہے گا، چونکہ اللہ کے رسول اب ارشاد فرما رہے ہیں وَاذْكُرُوا، یاد کرو بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ، کہا کہ اپنی اس بھوک اور پیاس کے ذریعے سے فی ہے، یعنی اس مہینے کے اندر، ماہ رمضان المبارک کے اندر، جو یوم القیامت و عطشہ، یعنی قیامت کی بھوک اور پیاس کو، اس بھوک و پیاس کے ذریعے جو آپ روزے کی حالت میں صبح سے شام تک بھوکے اور پیاسے رہتے ہو، تو قیامت کی بھوک اور پیاس کو اس کے ذریعے سے یاد کرو۔ تو دیکھیے گا یہ اللہ کے رسول کا کہنا ہے، یعنی وہاں پر جب شدت ہوگی، دیکھیے گا ایک کیفیت جو روایتوں میں اور جو مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں قرآن مجید کی آیات کا، یہی ہے کہ وہاں کیفیت یہ ہوگی کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان اپنی جان بچانے کے پیچھے پڑا ہوا ہوگا۔ اس عالم میں جب یعنی محشر کے اندر پیاس ہوگی، وہ بڑی سخت پیاس ہوگی۔ اب جو مومنین ہوں گے ان کے لیے تو جہاں مثلا جس کی آیت ہم ابھی پڑھیں گے، اس آیت میں کبھی کہا کہ وہاں دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، یا دوسری آیتوں کے اندر زنجفیل کی نہریں ہوں گی، ان کے لیے تو مختلف نہریں ہوں گی۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو نافرمانی الہی کریں گے، جو معصیت پروردگار کریں گے، جو اللہ کی نعمتوں کا کفران کریں گے، ان کے لیے کبھی ذکر کیا انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، کبھی انہیں مواد پلائی جائے گی، کبھی وہاں انہیں کڑوا اور سخت یعنی اس طرح کے عذاب مبتلا جو ذکر کیا ہے، کہ انشاءاللہ ہم قرآن مجید کی شاہد جو مثال کے طور پر شاہد عنوان اپنی دلیل کے طور پر کچھ آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کریں گے، انشاءاللہ اگر وقت ملا تو کچھ اور گفتگو کریں گے۔ لیکن فی الحال یہ آیتیں کہ جو ہم پہلی آیت میں جو دونوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وہ جو متقین کو نصیب ہوگا اور جو کافرین کو یعنی جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہوں گے ان کو جو نصیب ہوگا۔ قرآن مجید کی سورہ محمد کی آیت نمبر 15 کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے مثل الجنت التی وعد المتقین، کا اس جنت کی مثال جس کا وعدہ متقین سے کیا گیا، فیہا انہار من ماء غیر آسن، کا اس کے اندر پانی کی نہریں ہیں، یعنی اس کے اندر انہار ہیں، نہریں ہیں، کس طرح کی جن پانی کے اندر کوئی بدبو نہیں ہے، وَأَنْحَارٌ مِّن لَبَنٍ، اور دودھ کی نہریں ہے، لم یتغیر، کہا کہ لم یتغیر طعمہ، جس کا ذائقہ تبدیل ہی نہیں ہوتا، یعنی جیسے تر و تازہ رہتی ہے ہمیشہ، وہ دودھ کی نہریں ان کے لیے ہیں جو متقین ہیں۔ اور اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے پروردگار وَأَنْحَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، اور اس میں کچھ ایسی بہترین اور لذیذ قسم کی نہریں ہیں اس کے اندر جو بہہ رہی ہیں دودھ کی نہروں کے بعد، یعنی مختلف مزے ہیں اس کے اندر، لذتیں ہیں، ایسی نہریں اللہ نے اس کے اندر جو رکھی ہیں اپنے متقین پرہیزگار بندوں کے لیے، جو پینے والے کو لذت بخشتی ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وَأَنْحَارٌ، اور اس کے اندر کچھ نہریں ایسی ہیں کہ جو شفاف ہیں، یعنی جس کے بارے میں انہار من عسل مصفا، اور کچھ شہد کی نہریں ہیں۔ اور پھر اس میں کہا وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ مَغْفِرَةٌ، اور اس میں کچھ جو ہے مثلا اس طرح جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ مثلا اس آیت کا ہم چونکہ طولانی ہے، اس کا صرف ترجمہ آپ کے سامنے، یعنی کچھ نہریں صاف اور شفاف شہد کی ہیں، ان کے لیے ہر طرح کے میوے بھی ہیں، اور پروردگار کی طرف سے مغفرت بھی ہے۔ تو کیا یہ متقین افراد ان کے جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ جہنم میں رہنے والے، یعنی کوئی متقی جو اللہ کے اطاعت گزار ہیں اور جو اللہ کے اطاعت گزار نہیں ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ان کی نعمات کا تذکرہ ذکر فرمایا کہ جو اللہ کے متقی اور پرہیزگار بندے ہوں گے۔ اب ان کے بارے میں ذکر فرما رہے ہیں کہ جو جہنم میں رہنے والے اور جنہیں گرما گرم پانی پلایا جائے گا جس سے آنتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی، یعنی اس طرح اتنی شدت سے وہ پانی گرم ہوگا کہ جیسے ہی وہ پانی کا گھوٹ پئیں گے تو انسانوں کی آنتیں گل کے راکھ ہو جائیں گی، یعنی ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گی۔ یہ سخت ترین عذاب ہوگا۔ تو اس سختی سے، اس پیاس کے ذریعے سے، اس قیامت کی پیاس کو یاد رکھیے گا، یعنی کہ جب انسان آج سادی پیاس برداشت نہیں کر سکتا، جسے معلوم ہے کہ شام کو ٹھنڈا شربت بہترین جو ہمارے گھر پہ آمادہ ہوا افطار کے لیے تیار کیا ہے، وہ ہماری روح کو نشاط بخشے گا، شام کو ہمیں مل جائے گا، تو کیا آیا ہم نے قیامت کے لیے بھی ایسا ٹھنڈا شربت بھیجا ہے کہ جب
جب وہاں محشر میں ہمیں بھوک اور پیاس لگے گی کہ ہمیں وہی جو لبن والی شہد والی یا اس میں لذیذ نہروں سے ہمیں پانی پلایا جائے گا وہ نہریں ہیں، یا یہ کہ وہ سخت اور گرم پانی پلایا جائے گا جس سے ہماری آنتیں کٹ کے ختم ہو جائیں، تو اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ اس بھوک اور پیاس کے ذریعے سے قیامت کی بھوک و پیاس کو یاد رکھے اور وہاں کے لیے زیادہ آخرت کو تیار رکھے۔ اور اس کے بعد جو اگلی آیت ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 16 کہ جس کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے مِن وَرَائِهِ جہنم وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اور ان کے پیچھے جہنم ہے اور انہیں پیپ دار پانی پلایا جائے گا، یعنی جہنم میں رہنے والے ہوں گے جو گناہ گار ہوں گے ان کو پیپ دار جو مواد آپ مثلا آپ انسان تصور لائے ذہن میں فکر کرے کہ اس کے سامنے ایک پیپ بھرا پیالہ جس میں خون اور مواد بھری ہوئی رکھی ہے اور وہ انسان کو پینے کے لیے دیا جائے تو وہ کیسے پی سکتا ہے، اسے تصور کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ آج موقع ہے کہ جو آج آپ تصور کریں اس بھوک و پیاس کے ذریعے سے اس بھوک و پیاس کی تیاری کریں کہ وہاں جب ہمیں ہمارے افطار کا وقت جو آتا ہے ہمیں لذیذ یہاں آنے کے بعد سکون بخش جو شربت پیتے ہیں، اور اگر وہاں اتنی پیاس و شدت کے بعد انسان کو اگر یہی کیفیت یہاں اس دنیا میں دی جائے، وہ سوچے کہ جس وقت افطار کرنے کے لیے بیٹھے کہ اگر میرے سامنے یہ ٹھنڈا پانی کے بجائے خون بھرا جو پیپ بھرا مواد بھرا پیالہ پیش کیا جائے تو میری کیفیت کیسی ہوگی، میرا اس وقت کیا میرا ساتھ منزل ہوگی۔ یا مثلا خود سورہ اعراف کے اندر جو آیت نمبر 50 میں پروردگار ارشاد فرما رہے وَنَعْدَ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، یعنی جو جہنم میں چلے گئے ہوں گے وہ جنت والوں کو پکاریں گے ان افیض علینا من الماء، کہا کہ جو اللہ نے تمہیں رزق کے طور پر پانی عنایت فرمایا ہے ان میں سے ہمیں تھوڑا سا دے دو، ہمارے اوپر رحم و کرم کرو۔ وَمِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، یعنی جو اللہ نے آپ کو رزق عنایت فرمایا۔ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ، اس لیے کہ اللہ نے اس کو ان کے اوپر حرام قرار دیا ہے جس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران کیا، جو کافر ہیں اللہ کو کی بات کو نہیں مانتے ہیں ان کے اوپر اس پانی کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ یعنی پانی سامنے موجود ہوگا بھی تو لیکن وہ جنت والوں کے لیے ہوگا، جہنم والوں کو نہیں ہوگا جو اللہ کی معصیت کی ہوگی۔ میں نے اسی لیے کہا کہ جہاں پروردگار کے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اس مہینے کے اندر تو وہاں پروردگار کا عذاب بھی سخت ہے کہ اتنی رحمتیں اور اتنی چھوٹ دینے کے باوجود بھی اگر تم اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروا سکتے، اپنے لیے رحمت کے دروازے نہیں کھلوا سکتے تو پھر اتنا سخت ترین عذاب بھی پروردگار کی طرف سے ہوگا۔ یہ میں آپ کو ایک دنیاوی مثال کے ذریعے سے کہوں کہ جب مثلا ایک مرتبہ ٹیچر ایگزام میں بہت آسان کوشچن دے، دیکھیے دنیا کا اصول ہے جب وہ بہت آسان کوشچن دیتا ہے تو وہ اب کافی بڑی سختی سے جانچتا ہے، چونکہ اس لیے کہ چھوٹ آپ کو وہاں مل چکی ہے، اور اگر پیپر سخت دیتا ہے تو وہ وہاں کاپی چیک کرنے میں نمبر آسان دیتا ہے۔ تو یہ اصول ہے کہ جب مثال کے طور پر جب دنیا میں یہ اصول ہے ہم نے کہا کہ تم یہ روزہ رکھ لو تو ہم تمہیں جنت دے دیں گے، ایک کسی فقیر کو صدقہ دے دو تو جنت دے دیں گے، ایک کسی کو روزہ تمہاری حیثیت نہیں ہے کہ آپ پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ، ایک کھجور کا دانہ دے دو، اسی خطبے کے اندر انشاءاللہ آئے گا۔ تو اللہ کو اپنے آپ کو جہاں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کسی کو ایک کھجور کے ذریعے سے روزہ افطار کر کے، اگر کھجور بھی نہیں کھلا سکتے تو ایک پانی کا پیالہ آپ اس کو پلا دیجیے گا، اپنے آپ کو جہنم سے نجات دو۔ جہاں اتنی رحمت واسع ہے پروردگار کی تو وہاں سخت عذاب بھی ہوگا، اس سے بھی ڈر کے رہیے گا۔ تو یہ اس شدت اس قیامت کو یاد کیجئے گا، بھوک و پیاس کو اپنے آپ کو آمادہ کیجئے گا۔ وہاں ہم کس صف میں کھڑے ہوں گے؟ اس میں کہ جہاں اللہ کے پرہیزگار متقی جن کے اوپر پروردگار کی نعمتیں نازل ہوں گی اس صف میں کھڑے ہوں گے، یا ان صف میں کھڑے ہوئے ہوں گے کہ جس پر پروردگار کا عذاب نازل ہوگا، جس پر پروردگار سختی کے ساتھ حساب کرے گا۔ اب یہ ہمارے اوپر اختیار ہے کہ چونکہ یہ رمضان اپنی زندگی کو ایک اچھی زندگی بنانے کا مہینہ ہے جس میں اللہ کے رسول نے ہمیں زندگی بسر کرنے کے اصول بتائے ہیں، اور قرآن مجید کی آخری آیت تو انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی سورہ کہف کی 29 آیت ہے، یعنی 29ویں آیت ہے، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے اور کہہ دو کہ حق تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے، اب جس کا جی چاہے ایمان لے آئے اور جس کا جی چاہے کافر ہو جائے، ہم نے یقیناً کافرین کے لیے اس آگ کا انتظام کر دیا ہے جس کے پردے چاروں طرف سے گھیرے ہوں گے، اور وہ فریاد بھی کرے گا تو
پگھلے ہوئے تانبے کی طرح کھولتے ہوئے پانی سے ان کی فریاد رسی کی جائے گی۔ یعنی جب وہ اس وقت جب چاروں طرف سے آگ کے پردے اسے گھیرے ہوئے ہوں گے اور وہ فریاد کر رہا ہوگا، پانی کے لیے طلب کر رہا ہوگا، تو اسے پانی کیا دیا جائے گا؟ اس میں جو تشبیہ دی گئی ہے، یعنی جیسے تانبے کو پنگلا کر انسان کو پانی کی جگہ پیش کیا جائے گا۔ انسان اس جگہ تصور اگر دنیا میں سمجھنا چاہتا ہے وہ سختی کیا ہوگی، ابھی اپنے سامنے وہ جائے اور لوہے کو اپنے چولہے پر رکھے اور اسے بالکل لال کرنے گئے، یعنی ابھی پگھلنے والی کیفیت نہیں، جبکہ یہاں تانبے کی پگھلنے کی کیفیت، چونکہ تانبے کی سوزش اس سے کہیں زیادہ ہے جلن تو تانبے کی لوہے سے۔ آپ تجربہ کیجئے گا لوہے سے جلا کر، اپنی زبان پہ اس کو رکھ کے دیکھیے گا وہ کیا کیفیت ہوگی جب آپ کو ایسا پانی دیا جائے گا کہ جس کی کیفیت، یعنی پانی کی جگہ پر وہ پنگلا ہوا تانبا آپ کو پینے کے لیے دے جائے گا، تو آپ کی اس وقت کیا کیفیت، یعنی معاذ اللہ آپ لفظ بار بار آئے نہیں کہ جو وہ لوگ کہ جو اللہ کی نافرمانی کیے ہوں گے کو جب ان کو یہ پانی کی جگہ پر پنگلا ہوا تانبا دیا جائے گا تو ان کی کیا کیفیت ہوگی۔ تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی، تو جو چہروں کو بھون ڈالے گا، یعنی چہرے ان کے جل جائیں گے جب ان کو پانی وہ دیا جائے گا، وہ تانبا پنگلا ہوا دیا جائے گا، اور یہ بدترین مشروب ہے، یعنی سخت بہت ہی برا پینے کی چیز ہوگی، اور جہنم بدترین ٹھکانہ ہوگا، چونکہ جہنم دیکھیے اچھے لوگوں کی جگہ ہے ہی نہیں، جہاں بچھو ہوں گے، صاف ہوں گے، آگ ہوگی، حتیٰ جو دیکھیے گا جہنم کے عذاب کا ایک منظر جو ہمارے ساتھ ایک درس دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو پتھر ہوں گے جس کے اوپر بعض لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا، اس کی کیفیت ایسی ہوگی جیسے آپ اپنے گھر میں کوکر کو رکھے، وہ تو ہمارے کوکر کا اندر کا دکھائی نہیں دیتا، لیکن اس وقت کھولتے ہوئے کوکر کی کیفیت میں جو آپ دال ڈال کے اسے پکاتے ہیں تو دال کا دانہ کبھی کوکر کی تلی پر لگتا ہے، کبھی اوپر بھاگتا ہے، کہا تو جہنم میں یہی کیفیت ہوگی کہ ان کے مغز کا دماغ بھی جو ہے پگھل کے رہ جائے گا، جب ان کے اوپر عذاب ہوگا یہی کیفیت ہوگی۔ اب اس کو تصور کیجئے گا دان کے اس دانے کی پریشر کوکر کے اندر کیا حالت ہوتی ہے کہ جو جہنم میں جانے والے افراد کی جو اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے ان افراد کی یہ کیفیت ہوگی۔ تو لہٰذا یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے اس ماہ رمضان کی بھوک و پیاس کی شدت کو احساس کر کے اس قیامت کی پیاس و بھوک و پیاس کو یاد کریں اور تصور کریں کہ جیسے ہم افطار کے لیے بیٹھتے ہمیں لذیذ پانی ملتا ہے تو ہماری روح کو ایک نشاط، ہمارے جسم کو ایک سکون نصیب ہوتا ہے، اگر اس کے بجائے جو یہ ہم نے قرآن مجید کی آیت میں عذاب گنوائے، کبھی کہا کہ ان کو پیپ دی جائے گی، کبھی کہا ان کو کھولتے ہوئے پانی دیا جائے گا جس سے انسان کی معدہ بھی یعنی رگیں کٹ کے رہ جائیں گی، ایسا دیا جائے گا، کھولتے ہوئے تانبے کی طرح دیا جائے گا، تو اب یہ تصور کرے اگر ایسا انسان کے ساتھ اگر روزے کے بعد ہو جائے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی، اور اس محشر میں کہ جہاں اتنی شدت سے پیاس ہوگی، ہر انسان اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہا ہوگا، تو اس محشر کے لیے، اس وقت کے لیے اس ماہ رمضان کی بھوک و پیاس کے ذریعے سے وہاں کے لیے آمادہ کریں۔ ہم وہاں کے لیے اپنے لیے اس ٹھنڈا پانی، ٹھنڈی دودھ کی نہر، شہد کی نہر کا انتظام کر رہے ہیں، یا اپنے لیے جو کافروں کے ہم نے عذاب آپ کے سامنے بیان فرمائے یہ اپنے وہاں ہم قیامت میں بھیج رہے ہیں۔ یہ خود آج انسان کے اختیار میں، تو خدا ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے کہ ہمارا نامہ اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے، اور خدا ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جو اللہ کی نعمت سے فیض یاب ہوں گے، ہمیں متقین میں سے قرار دے، چونکہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے شیعہ میں سے ہیں، امیر المومنین علیہ السلام کے شیعہ میں سے ہیں، تو لہٰذا ہمارا حشر و نشر اور ہمارا جو کچھ بھی حساب و کتاب ہو، ہم محبت اہل بیت پہ زندگی بسر کریں تو پروردگار قیامت میں ہمارا شمار اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ فرما، اور ہمارے جو گناہ ہیں میرے معبود اس مقدس مہینے میں تیری بارگاہ میں ان سے ہم توبہ کرتے ہیں، ان گناہگار آنکھوں کے ساتھ، ان گناہگار ہاتھوں کے ساتھ، ان گناہگار قدموں کے ساتھ کہ جن سے ہم نے گناہ زرزد کیے ہیں میرے معبود، ان سے تیری بارگاہ میں توبہ طلب کرتے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں میں سے قرار مت دے کہ جو تیرے جہنم کا عذاب میں مبتلا ہو، بلکہ ہمیں ان میں سے قرار دے کہ جو تیری جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہوں۔ بس یہی ہماری دعا ہے، اور اس زمانے میں آخری دعا ہماری یہ ہے کہ ہمارے وقت کی حجت ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور معبود ہمیں اس لائق بنا دے کہ جب ہمارے وقت کا امام ظہور کرے تو ہم ان کے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں۔ آخر دعوانا ان الحمد ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔